میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے کھلے مین ہول میں گر کر 6 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا. جمشید کوارٹر میں روزی کما کر گھر لوٹنے والا 6 سال کا علی کھلے مین ہول میں گر گیا. بچے کی ہلاکت پر رشتہ دار اور علاقہ مشتعل. لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج. پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر ماضی میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہو جاتی تو شاید ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوتے. رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے واقعے پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان سے تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے. وزیراعظم شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے. وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی تاجکستان روانہ ہوا. وزیراعظم کا دورہ خطے میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے. شہباز شریف تاجک قیادت کے ساتھ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بات چیت کریں گے. دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے. بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی ممکن نہیں ہوگا. بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان نے آبادی اور معیشت میں کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تو ہماری بہادر فضائیہ نے دشمن کے رافیل سمیت 6 جنگی طیارے گرائے. ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم پرامن قوم ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے کہا کہ کشمیری عوام بہت جلد غلامی کی زنجیروں سے نجات حاصل کریں گے. وزیراعظم نے کہا کہ آج ہم آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تکبیر ایک ساتھ منا رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران تعاون پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا اور کہا دوست ممالک کی حمایت کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے. It is a sheer coincidence that today we are celebrating Azerbaijan's independence, and today we are celebrating when Pakistan became a nuclear power. Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populous. In response, India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression. Our formidable air force downed 6 Indian planes. That Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. They have struggled, they have fought against tyranny, against brutality, and yet they are as firm as ever. They have not given it up, and they shall never give it up till they get their basic right of freedom. آپ کو بتائیں کہ آذربائیجان کا یوم آزادی. وزیراعظم پاکستان اور ترکیہ کے صدر کی شرکت. صدر آذربائیجان الہام علیوف کہتے ہیں کہ ترکیہ اور پاکستان کے رہنماؤں کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. آرمینیا نے ہمارے علاقوں پر قبضے کی کوشش کی. ترکیہ اور پاکستان کی مدد سے ہم نے آرمینیا کو شکست دی اور اپنے علاقے آزاد کروائے. آج ہم ترکیہ اور پاکستان کی قیادت کے ہمراہ آزادی کا دن منا رہے ہیں. Azerbaijan, Turkey and Pakistan are brotherly countries, and this cooperation is thriving from year to year, both on difficult days and on joyous days. We are together. We've had support from Turkey and Pakistan. Both are brotherly countries. We will forever be grateful to the leaders and to the brotherly nations. Lachin was occupied by Armenia. We defeated Armenia's armed forces, their army, and we are rightfully proud of that. Today, my dear brothers, President of Turkey and Prime Minister of Pakistan are with us celebrating this day. آپ کو بتائیں کہ ترکیہ، آذربائیجان اور پاکستان 3 ملک اور ایک قوم ہیں. ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ آذربائیجان میرا مادر وطن بھی ہے. ترکیہ اچھے اور برے ہر وقت میں آذربائیجان اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا.
آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے. قراباخ کی آزادی سے آذربائیجان مزید مضبوط ہوا. They know that you are mine. You are my home. You are my home country. We will continue to strengthen our friendship with Azerbaijan. We will always stand by the Azerbaijani people in good times and, God forbid, if needed, in difficult times as well. Today, the victory of independence in Karabakh makes Azerbaijan much stronger and more prosperous. آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آذربائیجان کا دورہ کیا. وزیر دفاع کرنل جنرل حسنوف سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مضبوط عسکری تعلقات پر زور دیا گیا. فیلڈ مارشل نے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں فریقین نے علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. مولانا فضل الرحمان کا معاملہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے. سیکرٹری اطلاع تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا ماضی میں مولانا سے معاملات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, اب وہ بات پرانی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. علیمہ خان نے صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بانی PTI سے کیا چاہتے ہیں. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ تحریک انصاف کا مقصد کسی پر دباؤ ڈالنا نہیں. جب بانی PTI احتجاج کی کال دیں گے ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہوں گے. یہ کچھ لوگ کچھ دو گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہماری بہن ہے. شی از ناٹ اے پولیٹیکل لیڈی بٹ شی میڈ اٹ ویری کلیئر ایز اے سسٹر اینڈ ایون ایز اے عمران خان ورکر. میں بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ عمران خان سے چاہتے کیا ہیں بھائی؟ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح, ہمیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ what would it take for you guys to take عمران خان out of the jail؟ تو یہ سمپل سا سوال تھا. وہ لوگوں نے کل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان والی بات چھوڑ دیں, وہ قصہ پارینہ ہو گیا, کہانی ختم ہوئی. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دباؤ میں لائیں. مقصد یہ ہے کہ ہم رجسٹر یہ کروانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اس ملک میں لوگ افیکٹڈ ہیں. تو جب وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ میں خود کال دوں گا, پھر اس کے بعد کوئی آپ کی میری کیا سے ہے؟ پھر جب when he is saying تو وہ ٹھیک ہے, پھر ہم پابند ہیں. 9 مئی کرنے والے دہشت گرد ہیں اور گولی کے مستحق ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ کا ABN کے پروگرام بدلوں میں گفتگو. کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سزا ملنی چاہیے. عدالتوں پر تحفظات ہیں مگر چاہتے ہیں کہ واقعات میں ملوث افراد کو انجام تک پہنچایا جائے. PTI خود کہتی رہی کہ 9 مئی کے واقعات کو روکنا چاہیے تھا. 9 مئی کے واقعات ہیں, اس کا ماسٹر مائنڈ بھی عمران احمد نیازی صاحب ہے. 9 مئی کے واقعات عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ان کو بغیر پوچھے گولی مار دیں؟ اصولی طور پر تو جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں وہ حقدار تو سزا کے ہی ہیں اور گولی کے ہی ہیں, لیکن ان کو سزا عدالتوں کے ذریعے ہونی چاہیے. مخصوص نشستوں کے 12 جولائی کے فیصلے میں آرٹیکل 187 کا اختیار طے شدہ عدالتی فیصلوں کے منافی استعمال ہوا. مسلم لیگ نون نے مخصوص نشست نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 187 جو عدالت کو مکمل انصاف کی فراہمی کا اختیار دیتا ہے اس کا استعمال صرف زیر التوا مقدمات میں ممکن ہے. مخصوص نشستوں کے کیس میں اس اختیار کو ایسے نکات پر استعمال کیا گیا جو نہ تو عدالت کے ریکارڈ پر تھے اور نہ ہی زیر غور مقدمے کا حصہ. مسلم لیگ نون نے موقف اپنایا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے اپیل دائر کی, تاہم ان کے پاس خود پارلیمنٹ میں کوئی رکن موجود نہیں تھا. اپیل کے بعد دیے گئے فیصلے سے نہ صرف سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی گئیں بلکہ ان کے اپنے 80 ارکان بھی واپس لے لیے گئے, جس سے پارٹی کا پارلیمانی وجود ختم ہو گیا. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نے آرٹیکل 187 کے اختیار کو لامحدود انداز میں استعمال کیا جو کہ آئینی دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان میں سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا اور نہ ہی تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو ایک ہی سیاسی جماعت سے قرار دیا جا سکتا ہے. درخواست گزار نون لیگ نے استدعا کی ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے کیونکہ اس فیصلے نے عدالتی روایات اور آئینی تقاضوں کو نظر انداز کیا. مندروں کو مودی سے بچانے کے لیے بھارت سے آوازیں اٹھنے لگیں. بی جے پی برسر اقتدار آنے کے بعد سے مندروں پر قبضے اور سرکاری بدعنوانی کر رہی ہے. سماج وادی پارٹی کی دہائی دینے لگی اور سماج وادی پارٹی کے صدر
اکھلیش یادو نے ایکس پر شیئر کردہ پوسٹ میں کہا ہے کہ تمام بڑے مندروں پر سرکاری انتظام کے پس پردہ بی جے پی اور ان کے ساتھی بالواسطہ طور پر اپنا قبضہ کر رہے ہیں۔ سینکڑوں سالوں سے مندروں کا انتظام کرنے والوں سے خدمت کا حق چھین کر قبضہ گروپوں کو دیا جا رہا ہے، جہاں سے اب مندروں پر چڑھائی جانے والی اشیاء کی فروخت کرنے جیسی بدعنوانیاں سامنے آنے لگی ہیں۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے لکھا کہ کاروباری بی جے پی اور اس کے پیسے کے بھوکے دوست یاد رکھیں، کبھی مذہب بھارت کے لیے ہوتا بھلائی کے لیے ہوتا ہے تو کبھی کمائی کے لیے نہیں۔ سابق چینی سفارتکار اور تجزیہ نگار وکٹر گاؤ نے بھارتی گودی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا، چین اور پاکستان کے تعلقات ٹھوس بنیادوں پر قائم ہیں، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان کی کئی یقین دہانیوں کے باوجود فوجی تعاون جاری ہے اور اس کے ساتھ میں فوجی طیاروں کی مشترکہ پیداوار اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا تبادلہ شامل ہیں۔ تصاویر کے دوران بھارتی دفاعی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ سنکیانگ اور تربت پر چین کے تاریخی دعووں کا دفاع کرتے ہوئے وکٹر نے کہا کہ تبت تقریباً 800 سال پہلے چین کا حصہ بنا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ہندو انتہا پسند جماعت شیو سینا نے بھی آپریشن سندور کی ناکامی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے آپریشن سندور کو مودی سرکار کی ناکامی قرار دیا، جسے سنجے راوت نے پہلگام میں 26 سیاحوں کی ہلاکت پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کی ضرورت کیا تھی؟ پہلگام میں 26 خواتین کو بیوہ کر دیا گیا، جس کے ذمہ دار وزیر داخلہ امت شاہ ہیں۔ ہندو انتہا پسند جماعت کے رہنما نے سوال کیا کہ پہلگام کے دشمن کہاں ہیں؟ کیا وہ گجرات میں چھپے ہیں؟ وادی نیلم میں بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ بھارت نے دریائے نیلم میں پانی اچانک چھوڑ دیا، جس سے دریا میں پانی کی سطح معمولی سے زائد بلند ہو گئی اور اس کے حوالے سے ممکنہ خطرات کے پیش نظر انتباہی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ بھارت نے دریائے نیلم پر غیر قانونی طور پر کئی کشن گنگا ڈیم تعمیر کر رکھا ہے، جو خطے میں ماحولیاتی اور آبی مسائل کا باعث بن رہا ہے۔ مقامی آبادی کو ممکنہ خطرات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ بھارت سے علاج کے بغیر واپس آنے والے بچوں عبداللہ اور منسا کی AFIC میں کامیاب سرجری ہوئی۔ والد نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا اور ASFIC کے ڈاکٹروں نے 9 سال سے التوا کا شکار سرجری کامیابی سے مکمل کی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر نصیر احمد سومرو نے ادارے کو کارڈیا اور کارڈیالوجی کا ممتاز مرکز بنا دیا اور بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر ملک کے مطابق پاکستان کے 5 سے 6 گھنٹے طویل اور سرحدی جاری منصوبے سے بہترین کے تعلقات کے تحت کی گئی ہے۔ میرے کو بچے ہیں جن کی سرجری جو میں انڈیا میں ہونی تھی، اگر سے انفارچونیٹلی جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نا امید ہو کے آیا۔ آرمی چیف نے مجھے اس کا نوٹس لیا، 9 سال سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں سب سے پہلے آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے بچوں کی ذمہ داری لی۔ ان بچوں کو انڈیا نے ٹریٹمنٹ ریفیوز کر دیا اور بچے ریپیٹریٹ ہو کے پاکستان آ گئے۔ چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اسپیشل انسٹرکشنز کے اوپر ان بچوں کو AFIC میں بلوایا گیا۔ اس کے بعد ایک پراپر ہم نے ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ ان کو وہ پلان دیا جو انڈیا سے بہت بہتر تھا، ڈاکٹرز نے ان کو آفر کیا تھا۔ ایک پروسیجرز تھا، ابھی ہم سیکنڈ سٹیج پہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 6 to 12 months ہم سیکنڈ سٹیج پروسیجر پہ جائیں گے۔ جب کیسز انڈیا سے واپس آئے تو ان کے بڑے یونیک چیلنجز تھے، جو کہ انیستھیزیا پوائنٹ آف ویو سے اور جو پوسٹ آپریٹو کورس ہوتا ہے ان پیشنٹ کا، جو کہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے مینیج کیا۔ انڈیا سے جب عبداللہ اور منسا کے کیس آئے تو چیلنجنگ سرجری کے بعد عبداللہ کا کیس ایک کافی چیلنجنگ تھا ہمارے لیے، ہماری انٹینسو کیئر ٹیم کے لیے، جس کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے نبھایا۔ منسا کا جو کیس ہوا وہ کیتھ لیب میں ہوا، وہاں پہ بھی ہم نے بہت ہی اچھی انیستھیزیا کیئر سروس پرووائڈ کی گئی۔ راول کوٹ کے علاقے حسن کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ اور دستی بم حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، فائرنگ کے تبادلے میں
دستی بم استعمال کیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ راولاکوٹ کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور راولاکوٹ کے علاقے حسن کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. افسوسناک حادثہ شامل کریں گے آزاد کشمیر کے شہر باغ سے، جہاں پر تولی پیر کے قریب پولیس وین حادثے کا شکار ہو گئی. پولیس وین گاری کھائی میں جا گری ہے. 5 اہلکار شہید ہو گئے. ڈیپیوٹی اور شہید ہونے والوں میں انسپیکٹر علی احسن اور راولاکوٹ انسپیکٹر نوید احمد، انسپیکٹر یاسر عرفات، ذاکر حسین اور محمد فہیم شامل ہیں. پارا چنار میں اپر اور سینٹرل کوہستان کے علاقوں میں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ پارا چنار میں اپر اور سینٹرل کرم کے مختلف علاقوں کے قبائل کے مابین امن معاہدہ طے پا گیا ہے. امن معاہدے کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور فریقین کے قبائل نمائندین نے شرکت کی. ڈیپیوٹی کمشنر اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ فریقین کے مابین امن معاہدہ خوشائند اقدام ہے. قیام امن کے لیے ضلع کرم میں یہ تیسرا امن معاہدہ ہے. مزید معاہدے کیے جا رہے ہیں. قبائلی نمائندین کا کہنا ہے کہ قیام امن میں حکومت کا ساتھ دیں گے اور پھر بھرپور طریقے سے تعاون بھی کریں گے. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مختلف تنازعات پر جھگڑوں کے فریقین کے سینکڑوں افراد جاں اور بحق اور زخمی ہو چکے ہیں. پنجاب میں چکن اور سبزیوں کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سخت ناراضی کا اظہار کیا ہے. لاہور میں ہونے والے خصوصی اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت دی اور عید الاضحیٰ سے قبل ضروری اشیاء کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے پر زور دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اجلاس کے دوران چکن کی نرخ بڑھنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی اداروں کی موجودگی میں باوجود اس کے کہ قیمتوں میں اضافہ ناقابل قبول ہے. انہوں نے پرائس کنٹرول کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ہدایت کی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے عید الاضحیٰ سے قبل ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن، ہری مرچ اور لیموں کے نرخوں پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا. نئے مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی اور ترقی کے افسران کا مشترکہ اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ناصر حسین شاہ، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکرٹری آغا واصف، سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی سمیت مختلقہ افسران شریک ہوئے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اجلاس کا مقصد نئے مالی سال کے بجٹ کو جلد از جلد حتمی شکل دینا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عید سے قبل زیادہ تر تجاویز فائنل کر لی جائیں. وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا مزید اجلاس بلائے جائیں گے تاکہ تجاویز کو جلدی مکمل کیا جا سکے. انہوں نے بجٹ کو عوام کے مفاد میں بنانے کی ہدایت کی. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ اس سال 4644 جاری اسکیموں میں سے 1812 مکمل ہوں گی. وزیر اعلیٰ نے بات کرتے ہوئے ہدایت کی کہ مکمل ہونے والی اسکیموں کو فنڈز فوری طور پر جاری کیے جائیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا نیا سالانہ ترقیاتی پروگرام ایک ویژنری پروگرام ہوگا. اگلے 4 سالوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ٹھوس بنیادی روڈ میپ بنیاد فراہم کرے گا. صوبے کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی میری ترجیح اور ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اگلے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری سے متعلق مشاورتی اجلاس، جس میں نئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کے لیے مردان ڈویژن کے مجوزہ منصوبوں پر مشاورت کی گئی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کو منتخب عوام کے نمائندوں کے تجاویز کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا. حلقوں کی عوامی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں نئے منصوبے شامل کیے جائیں گے. ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کسی بھی علاقے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. پاور ڈویژن کا نیپرا کی طرف سے کہ الیکٹرک کے لیے جاری فیصلے پر شدید خدشات کا اظہار. وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں ایسے فیصلے آئندہ ملٹی ایئر ٹیرف دورانیے میں سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ فیصلوں کے وفاق کی سبسڈیز اور یکساں ٹیرف نظام میں طویل مدتی اثرات آئیں گے اور پاور ڈویژن نیپرا کی جانب سے کیے الیکٹرک کے لیے جاری ملٹی ایئر ٹیرف کا جائزہ لے گا. پرانے جنریشن ٹیرف سے بارے تفصیلی طور پر فیصلہ نظر شدہ نیپرا کی توجہ کا منتظر ہے. اس نظر ثانی فیصلے میں تاخیر سے پاور سیکٹر پر سنگین مالیاتی اثرات شامل آ رہے ہیں اور اگر ایسے معاملات پر توجہ نہ دی گئی تو ریگولیٹری نظام بھی متاثر ہوگا. حکومت کا چینی کی شفاف قیمتوں کے تعین کے لیے بڑا اقدام. چینی کی پیداواری لاگت کے لیے آزاد آڈٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا. شوگر ملز مالکان نے بھی حکومتی فیصلے سے اتفاق کیا ہے.
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شوگر ملز مالکان سے اہم ملاقات ہوئی. چین کی قیمتوں پر عید تک عارضی کمی کرنے کے لیے فریقین میں سے، اور آپ کو بتائیں کہ فوڈ سیکیورٹی اور شوگر ملز کا پیداواری لاگت کے لیے آڈٹ پر بھی اتفاق ہوا، اور وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق عید کے بعد چینی کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. چینی کی پیداوار لاگت اور آزاد آڈٹ بھی کروایا جائے گا. وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کے لیے شوگر ملز نے مثبت رد عمل دیا ہے. وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق قیمتوں پر حکومتی کنٹرول کے لیے مضبوط اقدامات جاری رہیں گے. مصنوعی مہنگائی کے سدباب کے لیے وزارت متحرک ہے اور عوامی مفاد کے لیے حکومت اور شوگر ملز مالکان میں مشاورت بھی جاری رہے گی. شہید ASI سدھیر احمد عباسی کی تدفین ان کے آبائی گاؤں ایبٹ آباد میں کر دی گئی ہے. شہید کی نماز جنازہ میں پولیس افسران اور علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. شہید کا جسد خاکی آباؤ گاؤں پہنچنے پر ہر آنکھ اشکبار ہو گئی. شہید کو تدفین کے بعد شہید سلامی پیش کی گئی. شہید ASI ایک پروفیشنل اور ایماندار آفیسر تھے. اسلام آباد پولیس شہید کے اہل خانہ کی مکمل کفالت کرے گی. CIA اسلام آباد میں تعینات ASI سدھیر احمد گزشتہ رات فیض آباد کے مقام پر ڈاکوؤں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے.